اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمد للہ، اللہ کا شکر احسان ہے۔ الحمد آپ للہ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا باب افعال ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا پیچھے سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے صلہ پڑھا تھا، اور صلہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ حروف جارہ ہوتے ہیں، ایک فعل کے کئی صلہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یعنی اس کے ڈفرینٹ دو تین بھی ہو سکتے ہیں حروف جارہ صلہ، اور پھر اس سے میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کا صلہ ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ایک فعل کے دو مفعول آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب صلہ جو ہے وہ کہاں لگے گا، پہلے مفعول کے ساتھ یا بعد میں؟ تو وہ بعد والے کے ساتھ ہی لگے گا، پہلے والے کے ساتھ نہیں لگے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ اور انگلش میں اگر آپ دیکھیں تو انگلش میں بھی صلہ بعد میں ہی آتا ہے فعل کے بعد، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی صلہ یوز ہوتے ہیں انگلش میں بھی بعد میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں، فعل کے بعد یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ عربی میں بھی بعد میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اردو میں تو ہوتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اردو میں یہ چکر نہیں ہے۔ تو باقی ہم نے جو پڑھا تھا وہ مزید فی ابواب کا ہم نے انٹروڈکٹری تھوڑا سا کیا تھا لیکچر، اور اس میں یہ ہے کہ ثلاثی مزید فی ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ثلاثی مجرد پڑھا تھا۔ ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے تین، اور مزید کا مجرد کا مطلب ہوتا ہے اونلی۔ جب ماضی باجی کے ایک سوال ہے۔ جی بولیے بولیے۔ جی باجی ایک سوال میرا اس صلہ سے متعلق تھا کہ یہ جو ہے مطلب یہ ایک مقرر قانونی ہے کہ فعل کے بعد جو بھی حرف جر آئے گا وہ صلہ ہی ہوگا۔ بالکل وہ صلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو ہے مفعول کو حالت جر میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو ہم اصل اس میں کی میننگ تو مفعول والی ہی کرتے ہیں لیکن اس کو ہاں مفعول نہیں کہتے۔ ہاں، اس کو ہم نہ مفعول بناتے ہیں، نہ اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو متعلق بناتے ہیں جملہ ٹھیک ہے، فعلیے میں۔ وہ جار مجرور جو ہوتے ہیں نا متعلق ہی بنتے ہیں نا کسی چیز کے، ٹھیک ہے؟ صحیح تو ٹھیک۔ پھر وہ جو حرف جر آتا ہے پھر وہ مجرور ہو کے تو متعلق بن جاتا ہے، تو اور اس یہ لیے بھی یہی ہے کہ اگر دو اس کے فاعل اگر ہوں وہ پھر وہ مفعول ہوں گے تو دوسرا والا ہی کے ساتھ جو ہے وہ صلہ لگے گا، پہلے ہاں کے ساتھ ہاں نہیں لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک فعل ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ڈائریکٹ بھی آ سکتا ہے اور صلے کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور ایک صلے کے ساتھ، جیسے شکرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو شکرہ ڈائریکٹ بھی آ جاتا ہے، شکر جی اللہ، اس نے شکر کیا، شکر ادا کیا اللہ کا، مفعول ڈائریکٹ آ رہا ہے نا؟ جی اور پھر جی لی کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، باقی اور بھی آپ دیکھیے تو وہ شکرہ لی کے ساتھ بھی آتا ہے، اور باقی اور بھی اس کے جو ہیں وہ صلے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، بھی آتا ہے۔ تو جی بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے ایک ہی فعل ڈائریکٹ بھی آ رہا ہوتا ہے اور صلوں کے ساتھ بھی آ رہا ہوتا ہے، تو جب صلے کے ساتھ آ جائے گا تو مفعول مجرور ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ثلاثی مجرد میں کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی کے پہلے صیغے میں، فعل ماضی کے پہلے صیغے میں جو لفظ ہے اس میں صرف روٹ ورڈ کے 3 لفظ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ثلاثی مزید فی کا مطلب ہو رہا ہے کہ اسی ماضی کے پہلے صیغے میں کوئی ایکسٹرا حرف بھی روٹ ورڈ کے علاوہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ثلاثی مزید کا ہے۔ جیسے نزلہ ہے تو وہ نزلہ کیا ہے، وہ آپ کا ثلاثی مجرد سے ہے، لیکن انزلہ کیا ہے، یہ مزید فی سے ہے، ماضی کا ہی صیغہ ہے، لیکن یہ کیا ہے، مزید فی سے ہے، اور اس میں آپ کا ایک لیٹر ایکسٹرا آ گیا۔ اسی طرح 2 لیٹر بھی ایکسٹرا آتے ہیں، اور میکسیمم 3 لیٹر ایکسٹرا آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم ربائی پہ نہیں جا رہے، ربائی بھی مجرد ہوتا ہے، ربائی بھی جو ہوتا ہے مزید فی ہوتا ہے، ذہن میں رکھ لیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، 1% ہوتا ہے کہ کبھی ایک لفظ کے 4 روٹ لیٹر آ جائیں، قرآن مجید میں بھی آتے ہیں کچھ الفاظ۔ تو ماضی کے پہلے صیغے میں ثلاثی مجرد میں 4 جو ہے نا وہ آپ کے روٹ لیٹر آ جائیں اور کوئی ایکسٹرا لیٹر نہ ہو، اور پھر اسی طرح ربائی مزید فی میں آپ کا کیا ہوتا ہے کہ 4 کے ساتھ کوئی ایک ایکسٹرا یا 2 ایکسٹرا لیٹر آ جائیں یا 3 ایکسٹرا لیٹر آ جائیں، تو وہ ربائی مزید فی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ربائی ابھی ہم نہیں پڑھ رہے، وہ بہت کم ہوتے ہیں، ان کو کہیں ہم دیکھ لیں گے کہ ان کے کوئی 1 2 یا ابواب ہوتے ہیں، وہ ہم دیکھ لیں گے۔ ثلاثی مزید فی جو ہے اس کے 8 ابواب ہم نے پڑھنے ہیں، 10 ہوتے ہیں لیکن قرآن مجید میں 8 یوز ہوتے ہیں، اس لیے ہم 8 ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟
اچھا دو جو ہیں وہ بعد میں اگر بک میں ہوئے تو پڑھ لیں گے، نہیں ہوئے تو پھر اللہ اللہ خیر صلاح. فی الحال ہم تو ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں نا کہ وہ 8 ہی پڑھ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں جو بات ہوئی تھی کہ مزید ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے نا، اگر اس کے ماضی کے پہلے صیغے میں کوئی روٹ ورڈ کے علاوہ بھی ایک حرف آ جائے، 2 حرف یا 3 حرف آ جائے تو ثلاثی مزید فی میں چلا جاتا ہے. اور پھر اس کے بارے میں ہم نے اور کیا پڑھا تھا کہ یہ اضافہ جو ہے وہ یا تو جو ہے فا کلمے سے پہلے ہوگا یا فا اور عین ہاں کلمے کے درمیان ہوگا. بالکل یہی بات ہے، اضافہ شروع میں بھی ہو سکتا ہے، مڈل میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی لیٹر بھی ڈبل ہو سکتا ہے. جی کوئی لیٹر بھی ڈبل ہو کے، جیسے علامہ میں 4 لیٹر ہیں، ٹھیک ہے. اب اس جی میں کیا ہے، آپ کے 4 لیٹر ہیں تو ایک لیٹر ڈبل ہوا ہوا ہے، لام، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر تشدید آ رہی ہے. روٹ ورڈ تو ہے لام میم ہے لیکن ڈبل ہوا ہے، تو مختلف طریقوں سے وہ آ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد اس کا جو باپ کا نام ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، یا وہی مطلب ماضی مضارع جب بناتے ہیں اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ فعل کے نام پہ ہی آتا ہے. جو باپ کا نام ہوتا ہے نا اس کے اوپر ہی آ رہا ہوتا ہے. مثلا باپ کا نام انفعال ہے، ٹھیک ہے، باپ کا نام انفعال ہے تو اس کے اوپر ہی مصدر بنیں گے. ہمیں کہیں ڈکشنری میں جانے کی ضرورت نہیں، بس اس کے اوپر اس وزن پہ باپ کے نام انفعال پہ ہی آپ اپنے روٹ ورڈ ڈالیں مصدر. جیسے اکرم یکرم اکرام، اسلم یسلم اسلام، اور اسی طرح آپ دوسرا بھی کہہ لیں انزل ینزل انزال، تو وہ اسی کے وزن پہ بن جائیں گے. تو یہ آسان ہے، تھوڑا انٹرسٹنگ بھی ہے، مزہ بھی آنے والا ہے، اس میں مشکل نہیں ہے. تو ثلاثی مجرد سے آپ گزر آئے، ہم ثلاثی مزید میں آ گئے. اس کے 8 ابواب ہیں. پہلا باب جو ہم پڑھیں گے باب فعل ہے، اس کو آج ہم لے کے آگے چلتے ہیں. پڑھیں آپ، طاہرہ پڑھیں. اچھا باجی. افعال اس باب کے نام کے وزن پر استعمال ہونے والے بہت سے الفاظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. مثلا اکرام، اخراج، انکار، اقرار، ادغام، انفاق، انصاف، اور یہ کیا ہے، ہاں، اسلام، ارسال، اعراض، انذار، احسان، اسراف، اعراض، اعراض، ہاں، اعراض، انذار، احسان، اسراف، اصلاح، انعام اور افہام. افعلو، اب اس کے آگے میں نے بتایا اس کے وزن کیا بنے گا، افعلا، یفعلو، افعالن. اچھا پہلے کیا تھا، فعل تھا، ٹھیک ہے. ہمارا ثلاثی مجرد میں کیا تھا، یہاں ماضی کے پہلے صیغے میں 3 لیٹر تھے، فعل تھا، ٹھیک ہے. اس کے جب مضارع بنایا ماضی میں 3 لیٹر ہوں تو یہاں زبر آتی ہے، تو یفعلو بنا تھا، یفعلو بھی بنا تھا، یفعلو بھی بنا تھا، ہے نا. جی جی بالکل. اور یہ عین کلمے کی حرکت ماضی میں بھی چینج ہو سکتی ہے اور مضارع میں بھی ہو سکتی ہے. اچھا پھر اس کے جو مصدر میں بنانے ہوتے تھے مشکل ہوتی تھی نا. اب یہ مصدر یہاں پر کیا ہے، آپ کو باپ کے نام پہ مل رہا ہے. باپ کا نام افعال ہے تو یہ آپ کا افعالن بن گیا. اسی طرح آپ کوئی روٹ ورڈ میں کچھ بھی ڈالیں گی، جیسے اکرما یکرم اکرامن بن جائے گا، اخرج یخرج اخراجن، انکرا اقرارن، ینکر، ایک اکرا، انصافن، اکرارا، اکرارا یکررو اکرارن. تو یہ اردو میں یوز ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو مشکل بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ مصدر کیا بننے والا ہے. تو وہ ہماری اردو میں یوز، ان کے میننگ بھی آپ کو آ جائیں گے، ٹھیک ہے. افہما یفہمو افہامن یا افہامن. طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو زبر کے ساتھ لکھتے ہیں. جب بتاتے ہیں نا ماضی مضارع تو ساتھ اس کو ہم زبر کے ساتھ بتاتے ہیں. ویسے تو آپ پیش کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا مصدر تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے. مصدر ایک ایسا نون ہوتا ہے جو تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے. یہ آپ کا منصرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مصدر جو ہوتا ہے منصرف ہوتا ہے، اس پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش 2 یعنی سب آ سکتے ہیں. اور جب 2 زبر آئیں گے تو آگے الف بھی ایڈ ہوگا. تو یہ ایک بات ہوگی. باقی یہ گردان اسی طرح جو آپ نے ماضی میں یاد کی ہوئی ہے، بیسک گردان، اس میں آپ نے پڑھا تھا فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا. اس میں آپ نے شروع میں حمزہ لگا دینا ہے بس، ٹھیک ہے. تو جب شروع میں حمزہ لگائیں گے تو سیکنڈ جو فا کلمہ ہے اس پہ اب سکون آ جائے گا، ٹھیک ہے. پہلے کیا ہوا تھا، جب ہم نے ماضی بناتے تھے تو اس میں فا کلمے پہ زبر آتی تھی. اب وہی زبر پہلے لیٹر پہ آ گئی اور اس پہ سکون آ گیا، تو یہ افعل بن گیا. اچھا ماضی میں جب 4 لیٹر ہوتے ہیں تو مضارع کی گردان جو پیش سے بنتی ہے، یفعلو،
ٹھیک ہے نا. آپ نے یف بتایا تھا نا. یفعلو نہیں کہنا, یفعلو کہنا ہے. یفعلو کہیں گے تو مجہول بن جائے گا. ٹھیک ہے, یفعلو, جی. یفعلانی. باقی گردان وہی ہے جو آپ نے مضارع کی دوسری والی بنائی ہے نا, جو آپ نے بالکل وہی ہے. تو بس یہاں پہ پیش آ گئی ہے, صحیح ہے. باقی گردان تو آپ نے بنائی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں. اچھا, ہم اس کو لے کے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اس میں میننگ میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا, صحیح ہے. اور ہم اس کی گردان دوسرے طریقے سے بنا کے دیکھتے ہیں ذرا. اچھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی خصوصیت کیا ہے باب کی, کیا خصوصیت ہے اس کی باب کی, پڑھیں. یہ باب فعل لازم کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے. مثلا پڑھیں. نزلہ, نزلہ باب دعات سے ہے. نزلہ ینزلو اترنا. اب جب باب افعال کے اندر آئے گا یہ, تو یہ ہو جائے گا انزلہ ینزلو اتارنا, اترنا اتارنا. اچھا, اب یہ ہے خرجہ باب نون سے. خرجہ یخرجو نکلنا. افعال میں جب یہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا اخرجہ یخرجو نکالنا. اس کے بعد داخلہ نون باب نون سے. دخلا یدخلو داخل ہونا. جب یہ باب افعال کے اندر آئے گا تو ادخلا یدخلو داخل کرنا. اس کے بعد ہے نون زالام انزلہ ینزلو انزالن نازل کرنا. اچھا, اب نزلہ کیا ہے؟ نزلہ جو ہے یہ اس میں تین لیٹر ثلاثی مجرد سے ماضی کا پہلا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, اس سے جب ہم اور یہ کون سا باب ہے؟ یہ لازم ہے. لازم وہ ہوتا ہے جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. خرجہ, داخلہ, نزلہ, یہ سارے جتنے بھی ہیں نا, اور بھی ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے بہت سے فعل ایسے ہوتے ہیں جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر جب مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر ان میں جب مفعول لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, مثلا مفعول دینا ہی دینا ہے ان کو, تو پھر ان کو باب افعال میں لے آتے ہیں. باب افعال میں لانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے نزلہ ہے تو اس کو انزلہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو اخرجہ کر دیتے ہیں. اس کے میننگ میں چینجنگ آ جاتی ہے. ادخلہ, کیا میننگ میں چینجنگ آتی ہے؟ میننگ بتائیں, انزلہ کا کیا میننگ ہوگا؟ انزلہ کا ہوگا اتارنا. اس نے اتارا. اس نے اتارا. نزلہ نہیں, وہ انزلہ ہے نا بھائی, جو آپ بتا رہی ہیں نا اتارنا, ٹھیک ہے نا, وہ تو مصدر ہوتا ہے. دیکھیں, نازل کرنا ماضی جو ہوتا ہے اس میں زمانہ ہوتا ہے. اس نے اتارا, ٹھیک ہے. اور ینزلو وہ اتارتا ہے یا اتارے گا. اتارے گا. ٹھیک ہے, پھر انزالن جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا. یہ جو نہ آتا ہے نا, یہ مصدر میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اخرجہ, اس نے نکالا. خرجہ وہ خود نکل گیا. نزلہ وہ اترا, گیٹ ڈاؤن, یہ گیٹ ڈاؤن. اخرجہ وہ ایگزٹ کر گیا, خود ایگزٹ کر گیا, اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے. جب کہتے ہیں نا اخرجہ اس نے نکالا, تو اب مطلب پورا نہیں ہو رہا. اب آپ کو کیا ہے, ہاں کیا نکالا, تو وہ جو کیا نکالا ہے نا, وہ اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو مفعول لانا ضروری پڑتا ہے. اور اس لیے اس کو متعدی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جس کو مفعول کی ضرورت ہے. متعدی فعل وہ ہوتا ہے جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس عمل کو جو آپ کرتے ہیں, لازم کو متعدی میں لاتے ہیں, باب افعال میں لاتے ہیں, اس عمل کو تادیہ کہتے ہیں. کہیں کہیں آپ تادیہ بھی پڑھیں گے تو اس کو بھی سمجھ لیں, اس عمل کو تادیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہوتا ہے فعل پھر متعدی بن جاتا ہے. متعدی فعل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو مفعول کی اب ضرورت پڑے ہی پڑے گی, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, جملہ ادھورا رہے گا. صحیح ہے. تو وہی فعل جو آپ کے ثلاثی مجرد میں لازم ہوتے ہیں, ان کو اگر آپ کو مفعول دینے کی ضرورت پڑ جائے, ٹھیک ہے, تو باب پھر افعال میں مزید فیمل لے آئیں گے. ہاں باب افعال میں لے آئیں گے, شروع میں حمزہ لگا دیں گے, اس کا کر دیں گے. اب دیکھیں اس کو ذرا, قرآن مجید سے آتے ہیں. نزلہ تو سمپل فعل ہے نا. اب انزلہ کا مطلب ہے اس نے اتارا اس کو, یا بے شک ہم نے اتارا اس کو. مفعول کی ضرورت ہے نا. جی. کب اتارا, اب یہ مفعولن فیہ بنے گا. کام کب ہوا, فی لیلۃ القدر, مفعولن فیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ارسلہ, ٹھیک ہے. ارسلہ جو ہے یہ لازم میں نہیں آتا. رسلہ نہیں آپ نے پڑھا ہوا کہیں بھی, یرسلو,
میں نے تو نہیں پڑھا، اگر آپ کو کہیں نظر آئے تو یہ یہ ارسلہ، ہاں یہ اس میں نہیں آتا کہ یہ ارسلہ اس نے بھیجا، یرسلو. آپ کو نا یہ اس کا بیسک یاد کرنا پڑے گا، یا تو آپ افعلا یفعلو یاد کر لیں افعالن، یا پھر آپ انزلہ ینزلو انزالن یاد کر لیں، یا اسلم یسلم اسلامن یاد کر لیں. جو آپ کو اکرم یکرم اکرام، ایک فعل آپ کو یاد کرنا پڑے گا، ایک ایگزامپل آپ کو یاد رکھنی پڑے گی. اس ٹھیک کے ہے، وزن کے لیے. ہاں تاکہ کوئی بھی روٹ ورڈ آئے تو آپ اس کو ڈال لیں. تو افعلا یفعلو افعالن بیٹر ہے وہ یاد کر لیں، جو بھی روٹ ورڈ ڈالیں گی اس پہ بن جائے. ابھی اسی پہ ہم نے افعلا پہ جب را سین لام ڈالا روٹ ورڈ تو ارسلا یرسلو ارسالن مصدر بن گیا. انسان. وہ ارسل. اب آپ کو دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ بول بول کے بتائیں گے کہ یہ باب فعال سے ہے، اور یہ ماضی ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس حمزہ سے آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مضارع ہے، کیونکہ یا تالف نون آتا ہے نا مضارع میں، تو آپ کہیں یہ سمجھیں کہ یہ جو الف آ رہا ہے یہ تو انا کا آ رہا ہے، یہ انا کا نہیں ہے. انا کا جب آئے گا تو یہاں پر آپ کا پیش آئے گا، مضارع میں ہمیشہ پیش ہوتی ہے آخر میں. ٹھیک ہے، صحیح. وہ ہو جائے گا. پھر جیسے کوئی بھی آپ کسی باب سے بھی لے لیں تو جب وہ صیغہ آئے گا انا والا تو اس کے آگے یہاں پر پیش آئے گی، پیچھے حمزہ آئے گا. اچھا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اب یہ مفعول آ گیا. اچھا جناب، اس کے بعد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اس میں بھی ارسل آ رہا ہے. ٹھیک ہے، رسولہ ہو آ رہا ہے، اور کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ بالہدایت، ہدایت کے ساتھ بھیجا. تو اب ودین، یہ جو ہے، ہاں یہ جو ہے وہ بنے گا. کیا بنے فعل گا؟ کے بعد آیا نا، یہ ارسلہ کے بعد جیسے بالہدا آیا ہے، تو یہ صلہ کے ساتھ بنی جائے گا. نہیں، ارسلہ کے ساتھ بی آتا ہے نا، یہ صلہ ہی ہے. صلہ ہی ہے نا. یہ اصل میں سیکنڈ مفعول تھا، بی لگ گیا نا، ارسلہ کے ساتھ بی آتا جی ہے. ہاں، یہی کچھ میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں یہ بالکل، تو وہ آپ کا پھر مفعول نہیں بنے گا بلکہ متعلق بن جائے گا. بن جائے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ یہ اس کا یاد بھی رکھنے ہیں، آہستہ آہستہ یاد ہو جاتے ہیں. ارسلہ اللہ بھی تو آ رہا ہے نا، تو ایک فعل کے کئی بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ بھی جی تو دیکھیں، ہم ضمیر مفعول ہے نا، ارسلہ ہم تھا نا، لیکن چونکہ ارسلہ کے ساتھ اللہ بھی آتا ہے، بی بھی آتا ہے، تو وہ اس کا جو مفعول تھا ہم ضمیر وہ آپ کے متعلق بن گیا. اور کیا بھیجا؟ طائرن ابابیلا. صحیح ہے، طائرن جو ہے یہ آپ کا دو زبر آپ کو یہ مفعول ہی بن رہا ہے آپ کا سیکنڈ. ہاں سیکنڈ مفعول، بلکہ اس کو ہم فرسٹ مفعول کہتے ہیں. گرامیرین جو ہے نا، جو تنوین کے ساتھ مفعول آ رہا ہوتا ہے نا، جو زبر کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، اس کو وہ فرسٹ مفعول کہتے ہیں. یہ تھوڑی سی ایک بات نوٹ کر لیں. اور جو صلے کے ساتھ آ رہا ہے اس کو وہ سیکنڈ مفعول کہتے ہیں. زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے شاید. ہاں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے وہ بھی مفعول ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ صلے کی وجہ سے وہ متعلق بن جاتا ہے نا. تو جی یہی فرق ہے. اور ابابیلا کی کیا بن رہا ہے یہاں پر؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں آپ کی. ابابیلا کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ مداخلہ تو نہیں بن سکتا، مجرور تو نہیں ہو سکتا. مفعول بھی ہے یہ بھی یہ مفعول بھی ہی نہیں ہے. نہیں بدل ہے، بدل نہیں بدل ہے نا آپ ہاں کا بدل. بدل بھی بن سکتا ہے، اور چونکہ یہ غیر منصرف ہے نا، عربی زبان کا، نان عربک زبان کا لفظ، اس لیے اس کے اوپر زبر آ رہی ہے. بدل بھی بن سکتا ہے. بدل اور صفت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر بدل ہی بنے گا کیونکہ ابابیل صفت نہیں بن رہی. برڈز کی صفت نہیں بن رہی. جو طائرن ہے وہ ابابیل ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم کہیں شیخ یوسف ہے نا، تو شیخ یوسف، جو شیخ ہے وہی یوسف ہے نا، تو یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. صحیح ہے، تو اس طرح سے ہے یہ بھی کہ یہ پرندہ ہے، اور کون سا پرندہ؟ تو یہ بدل بن گیا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. چلیں اب آ گیا. ذرا بدل کو ریوائز کیجیے گا. ہاں بدل جو ہوتا ہے نا، میں جیسے ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. جا آ آیا،
نی میرے پاس، نون وقایا ہے، یا جو ہے یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے. آیا اخو کا، تیرا بھائی. اب یہ اخو کا کیا بنے گا؟ فائل بن گیا نا، جی رفعی حالت میں ہے نا. یہ اخو کا کیا فائل ہے اور یہ مفعول ہے اور یہ فعل ہے. جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا. جملہ کمپلیٹ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز. آیا میرے پاس تمہارا بھائی، لیکن اگر وہ نام آگے بتاتے ہیں جیسے حامدن، حامدن کیوں لگا رہی ہوں، حامدن کیوں نہیں لگایا، حامدن لگا رہی ہوں کیونکہ جو اخو ہے وہی حامد ہے، یہ بدل ٹھیک کہلائے گا. ٹھیک ہے. بدل سیم اعراب لیتا ہے اپنے پیچھے والے نون کا، جیسے طائرن کا اعراب اس نے لیا ہے بابیل نے. دونوں ایک ہی چیزیں ہیں نا. اگر ہم یہ کہہ دیتے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَائِرًا تو جملہ پورا تھا، ہے نا. لیکن جی ساتھ ابابیل بھی لگا دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے جا انی اخو کا جملہ پورا تھا لیکن ساتھ ہم نے حامد لگا دیا. تو اگر جملہ پورا ہو اور کوئی ایکسٹرا آ جائے بیچ میں، ٹھیک ہے، جو ضرورت بھی نہ اور آ جائے، جی اور اس کو سیم اعراب بھی مل جائے پیچھے والے کا، یہ بھی مرفوع ہے یہ بھی مرفوع، تو وہ بدل کہلاتا ہے. ایک بدل تو یہ اور یہ ہو کیا گیا. ہو سکتا ہے؟ اسم ہوگا یہ، جی اسم ہوگا یہ. ہاں اس میں ہوگا، اور پیچھے والے کا جیسے یہاں پر اس نے زبر کے اعراب لیا نا منصوبہ، ایسے یہاں پر اس نے دمے کا لے لیا کہ مجھے مرفوع تھا. جی اگر اس کو میں اخا کا کر دوں کسی وجہ سے، اس کو مفعول بنا دوں تو یہاں پہ بھی حامدن ہو جائے گا، اور کسی وجہ سے اس کو اخی کر دوں تو یہاں پہ بھی حامدن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی یہ میں نے اس کو فائل بنایا تو اس لیے یہ جو بدل آ رہا ہے وہ بھی. اچھا بدل کی اور بھی، بدل ایک نہیں ہوتا، بدل 3-4 قسموں میں آتا ہے. ایک تو صحیح. وہ آتا ہے جس میں اشارہ کے بعد آتا ہے، مشارہ علیہ، اس کو بھی بدل کہتے ہیں. بدل صحیح. وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پچھلے والے نون کا اعراب جو ہوتا ہے اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح صرف موصوف میں بھی ہو جائے گا نا یہ. صرف ہاں صرف موصوف میں بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح موقت توکید میں بھی ہو جاتا ہے. تو یہ 4-5 قسمیں ہم انہی بکس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو بدل کا آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہاں اور پہ بدل یہ بدل ڈسٹینس پہ بھی آتا ہے. باقی ایک ڈسٹینس اور چیز، یہ ڈسٹینس پہ آتا ہے یا ساتھ ہی نہیں آتا ہے؟ نہیں آ جاتا ہے، نزدیک ہی آ جاتا ہے، اسی جملے میں آتا ہے، اچھا بس اسی جملے میں ہی آتا ہے. ضرورت نہیں ہوتی لیکن لایا جاتا ہے. اب یہ کیوں لگایا گیا آپ کو پتا ہے حامدن کیوں لگایا گیا؟ کیونکہ اگر وہ کہتا جا انی اخو کا، اب طائرن اگر کہتے تو ہم ابہام تھا نا کہ کون سے پرندے بھیجے، ہے نا. جی ابہام تھا نا بالکل. جملے میں. اس کو پرندے تو مزید بہت سی کلیئر طرح کے بتانے ہوتے کے لیے. ہیں، ہے نا. ہاں اب ابابیل. بیل لگا دیا تو یہ ابہام کو بھی دور کر رہا ہے. اسی طرح یہاں پہ اگر وہ کہتا ہے جا انی اخو کا، آیا میرے پاس تمہارا بھائی، تو اس کے بھائی اور بھی ہو کون سکتے ہیں سا نا، بھائی ہے؟ تو پھر بتانا ضروری ہے نا. اب اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کون سا بھائی تیرے پاس آیا تھا، یا تو وہ سوال کرے گا یا پھر کنفیوز رہے گا کہ کون سا بھائی آیا تھا. تو وہ جب ہم لگا دیتے ہیں جملہ پورا ہے، فعل فاعل مفعول، اس کی ضروریات پوری ہیں. ہو سکتا ہے متعلق کے فعل بھی آ جائے بیچ میں لیکن پھر بھی بدل آئے گا. جیسے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں علیہ متعلق کے فعل ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بدل آ رہا ہے. تو یہ بدل آ رہا ہے. اچھا سوال تھا. بدل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بدل وہی اعراب لیتا ہے جو پیچھے والے کو ہوتا ہے، اس کے اعراب کو فالو، اس لیے اس کو بدل کہتے ہیں. تو جو بھی نون ہوگا نا پیچھے والے کے اعراب کو فالو کرے گا اس کو بدل ہی کہیں گے. جیسے مرکب شعری میں عرب لوگ تو اس کو بدل ہی کہتے ہیں، ہم مشار علیہ کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اس صحیح. مشارہ اور بدل کیونکہ وہ اس کے اعراب کو فالو کر رہا ہوتا ہے نا. ہاں اس کا کنڈیشن تو وہی آ ہاں جاتی پہلے والے کا ہے اعراب ہمیں نظر نہیں آتا تو ہاں دوسرے والے پہ ہم پتہ کر لیتے ہیں کہ اچھا بھائی کون سی حالت میں. ٹھیک ہے. یا ہمیں اگر پتا ہو کہ ہم نے پیچھے اشارہ کو کیا بنایا تو اگلے والے کا ہم وہی اعراب دے سکتے ہیں. فاعل بنایا تو اس کو مرفوع کر دیں گے، مفعول بنایا اشارہ کو تو زبر دے دیں گے اگلے. اس کو مجرور کیا ہے تو اس میں مشار علیہ کو بھی مجرور کر دیتے ہیں. تو یہ جملے بنانے میں بھی پھر فائدہ دیتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے نوح الی قومی، تو یہ آپ کا کیا بن گیا؟ متعلق بن گیا، یہ آپ کا مفعول بن گیا. مفعول یہاں پہ کتنے آ رہے ہیں بتائیے؟ اس کا فائل کدھر ہے اس جملے کا؟ یہ بتا دیں صرف. انا ارسلنا. انا نحنو فائل
हाँ ये वाला अना फाइल नहनु नहीं अन्ना नहीं है, अन्ना नहीं हाँ, है, अल्लाह ताला कह रहे हैं तो नहनु हो जाएगा जी। नहनु है, ठीक है, नहनु हमने भेजा नूह को, ठीक है ना। कभी अल्लाह ताला अपने लिए अन्ना यूज करते हैं, कभी जो है वो नहनु यूज करते हैं, तो दोनों तरीके से आता है। अच्छा हो गया, आगे पढ़िए। अच्छा, अन अमा युन इमू इन आमन, अब इसकी मिसाल पढ़िए। भाजी आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ जाती थोड़ी देर में, मैं पढ़ देती हूँ। मेरी आवाज ठीक आ रही है अभी? जी अभी सही है। अच्छा, अन अमा जो है रूट वर्ड, तो इसका नून ऐन मीम है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अन अमा युन इमू इन आमन, ठीक है। इन आम और एक अनआम भी होता है, अनआम जी लफ्ज भी होता है, सूरतुल अनआम है ना, जी तो वो जबर से है, ठीक है, तो वो मवेशी जानवर है ना, उनको कहते हैं कैटल वगैरह। तो ये जो है इनाम नेमत से है, उसने इनाम किया, ठीक है, अनअमा। जी अच्छा, और इसका सुलासी मुजर्रद से भी आता है, फिर जब इसमें आता है तो फिर ये मुताद्दी बन जाता है। अच्छा, अनअमता अलैहिम, ये असल में मफूल था, लेकिन वो क्या सिले की वजह, अनअमा अला होता है, इनाम किसी के ऊपर किया जाता है ना, जी ऐसा ही होता है ना, तो इसलिए सिला लाना जरूरी होता है, सही है। तो यहाँ पर जब सिला जी आया तो ये मफूल की ज़मीर आपकी मुतालिक बन गई ना, फिर मुरक्कब जारी बन के मुतालिक बन गया। सिरात अल्लज़ीना, सिराता क्या बनेगा? सिराता भी यहाँ पे बदल है। अब देखें, सिराता से पहले कुछ नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं ना, जी नई आयत, नई आयत, आयत नंबर 7 है, और ये बिल्कुल नई आयत है, इससे पीछे कुछ भी नहीं आ रहा और जबर आ रही है। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपकी कोई हरकत चेंज हुई हो और पीछे कुछ हो ही नहीं। तो कुछ ये भी भी ना हो। क्या, हाँ ये भी क्या है, बदल है। और किसका बदल है ये? पीछे किस पे जबर आई है पिछली आयत में? इहदीनस सिराता, वो जो अस्सिराता है ना, उसका ये सिराता बदल है, यानी जो वो चीज है अस्सिराता है, वही यही सिराता है, कोई नया सिराता नहीं है ये, वही रास्ता है ये। अच्छा मतलब चेंज सेंटेंस में भी आ सकता है बदल। हाँ आया है ना, अगली आयत में आया है, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये आयत 7 लिखी हुई है यहाँ पे, मे भी दो, अब अगर इसको कुरान मजीद में आप गौर से देखें तो एक ही आयत में है, दो आयत मुस्तकीम के बाद आयत चेंज हो जाती है ना। जी हाँ, तो ये आयत वो 6 है और ये 7 है, तो आगे आ रहा है, शुरू में ये आ गया है, तो ये बदल जो है ना दूसरी आयत में भी आ सकता है। अब बहुत सी जगह पे आता है, जैसे अल्लाह जीना आ जाता है, ठीक है, इसी आयत में आगे जाके अल्लाह जीना आता है, तो अल्लाह जीना भी बदल बन रहा है। जब बदल बनेगा ना, तो वो किस पे बदल बन रहा है उसके ऊपर उसका एराब डिपेंड करता है। बाज दफा तो लिखा होता है, बाज दफा मबनी होते तो नहीं लिखा होता, आपको खुद पीछे सिराता का तो लिखा हुआ है ना, तो हमें पता चल जाएगा, जी अच्छा भाई सिराता पे बदल है, ये वही पीछे मंसूब आ रहा है ना, मुस्तकीम का तो जी बदल नहीं हो सकता, सिराता का बदल है। तो अब ये यहाँ पे यानी वही रास्ता जो जिसका पहले जिक्र हो चुका है। इसी तरह अल्लाह जीना आता है, अब अल्लाह जीना मबनी है तो ये बदल बनेगा, तो अगर पीछे मजरूर था ना जिसका बदल बन रहा है, तो ये भी मजरूर होगा। अगर वो मरफू था तो ये भी दूसरी आयत में आता है, जैसे आता है ना हुदल लिल मुत्तकीन, ठीक है, तो फिर अल्लाह जीना आता है तो उसका इराब वही होगा जो मुत्तकीन का है। तो इस तरीके से जब बदल बनेगा तब उसकी बात करेंगे। तो कहीं कहीं बदल भी बन जाते हैं इस तरह। तो बहरहाल यहाँ पर भी आपको एक मिसाल मिल गई सुराता की, कि यहाँ पे क्यों आ रहा है, इन्ना आना चाहिए था, पीछे कुछ फेल आना चाहिए था जिसका ये मफूल होता, लेकिन बगैर किसी उसके ये सुराता आ रहा है, तो इसका मतलब है ये बदल है पिछले वाले सुराता पे। आगे पढ़िए, या बनी इसराइल अस्कुरू, या बनी इस्राइल अस्कुरू निअमतिल्लती अनअमतु अलैकुम नेमती यल्लती, नेमतियल्लती यल्लती अनअमत अलैकुम। अनअमतु अलैकुम। या हर्फ निदा है, बनी क्या बनेगा? ये बताया था ना आपने। क्या बनेगा? या के बाद क्या होता है? हर्फ निदा के बाद क्या होता है? मुनादा मुनादा। मुनादा होता है,
اور منادی کون ہے یہاں پہ؟ منادی کون ہے؟ اسرائیل، نہیں پکارنے والا کون ہے؟ منادی آواز ندا لگانے والا کون ہے؟ کون اللہ ندا؟ سبحانہ تعالیٰ ہی اللہ ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ منادی ہے. حرف ندا کے بعد منادا آتا ہے، اور منادا جو ہوتا ہے کبھی مفرد آتا ہے، کبھی وہ مرکب کی صورت میں آ رہا ہے. جی، اس میں ٹھیک ہے، مرکب میں آ رہا ہے نا، کون سا مرکب بن رہا ہے یہ؟ یہ یہ مضاف مرکب وہ اضافی، بن رہا ہے مرکب اضافی. ہاں، تو یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ بنی جو ہے نا، یہ کون سی حالت میں ہے بنی؟ رفعی میں ہے، نصبی میں ہے، جری میں ہے؟ یہ کیونکہ مضاف بن رہا ہے اس لیے. ہاں، تو مضاف پہ تو تینوں اعراب آ سکتے ہیں نا. جی، مضاف اگر یہ مضاف ہے نا تو مضاف پہ ایک سنگل یہ حرکت آئے گی، سنگل حرکت آئے گی. ٹھیک ہے، تنوین نہیں آئے گی، الف لام نہیں آئے گا، لیکن زیر بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے. یا کی ٹھیک وجہ ہے، سے زیر آئی ہوگی نا، یا کی وجہ سے کب زیر آتی ہے؟ یا کب زیر دیتا ہے بھائی؟ یہ نا نہیں زیر بھی دیتا ہے، لیکن اس کو پسند نہیں ہے نا زیر، وہ جب اس سے نہیں پہلے بات نہیں زبر نہیں نہیں، نہیں نہیں. یا جو ہے نا، جب آپ کا منادہ مرکب اضافی کی شکل میں ہو، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، یہ مجرور ہے جی اور یہ آپ کا مضاف ہے، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. تو جی پھر یا جو مضاف ہوتا ہے نا، جو یا کے بعد آ رہا ہے، منادہ جو ہے مضاف، اس کو منادہ مضاف کہتے ہیں نا، تو وہ جو ہوتا ہے یا کے بعد منصوب ہو جاتا ہے. بالکل ایسی جیسے سمپل سی مثال ہے عبداللہ. ٹھیک ہے، عبداللہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پیش کے ساتھ آتا ہے، جب یا لگاتے تو کیا ہوتا ہے؟ یا عبداللہ ہو جاتا ہے نا. ایسا ہوتا ہے، یہ پتا ہے کہ نہیں پتا؟ جی جی پتا ہے نا. یا عبداللہ ہو جائے گا، یا تو یہ عبداللہ. یا بنی نا عبداللہ. تو بنی ہو گیا. اب میں بتاتی ہوں، ایک منٹ، بنی کی طرف آتے ہیں ابھی. اب یہ زبر، اس نے زبر لے لی نا، کیونکہ یہ تو مفرد تھا نا ورڈ، ابدو تھا، مضاف تھا، اور جا لگا، اس نے زبر لے لی. اب یہاں پر بھی یا جو ہے وہ یا کے بعد جو منادہ ہے وہ منصوب ہوا ہے، منصوب ہے. یہ حرف ندا کے بعد جی منادہ جو منادہ مضاف ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. جیسے یہاں عبداللہ جو ہے، یہ منادہ مضاف ہے نا، منادہ ہے لیکن صحیح، مضاف ہے، یہ منادہ مضاف الیہ ہے. تو یا کے بعد جب آپ کا منادہ جو ہے، کبھی کبھی دو نام آتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل بھی آ گیا، پکارنے والے منادہ دو ہوتے ہیں مرکب اضافی کی شکل میں، تو پھر مضاف کے اوپر زبر لائی جاتی ہے، یا کے بعد پیش نہیں لائی جاتی. جب مفرد ہوگا تو پیش آئے گی، یا ولدو، یا خالدو، یا محمدو، یا مریم، وہ سب ہوگا. جب دو ہوں گے مرکب تو اس کو منصوب کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی یہ منصوب ہو رہا ہے. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ جمع ہے نا، ہاں، تو کیا بنونا تھا؟ تھا تو اس سے بنینا ہو گیا. ہاں، بنونا تو رفعی حالت ہوتی ہے نا، تو جب ہم نے بنینا. اس کی نسبی حالت بنائی تو بنینا ہو گئی. ٹھیک ہے، قانون گرا دیا. اور نون گرا دیا تو یہ آپ کا کیا رہ گیا؟ بنی رہ گیا. صحیح. ٹھیک ہے، اب یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. کبھی ہم نے اتنا، ہم سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا. جب مجھے پہلی دفعہ یہ پتہ چلا تھا تو مجھے بھی بڑا کہ ہم اتنا پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ بنین ہے اور اس کا نون گرا ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی تو ہم جمع میں کر رہے ہیں نا، اے اسرائیل کے بیٹو. بیٹو یعنی یہ بنون رفعی حالت، اصل میں واحد کیا ہوگا؟ ابن ہے نا. ابن کی جمع کیا ہوتے؟ ابنانی بھی ہوتا ہے نا، دو بیٹے ہے نا، اور پھر بنون ہو جاتی ہے جمع سالم. جی اب وہ رفعی حالت ہے واو کے ساتھ، جب اس کو نسبی میں کریں گے تو بنینا ہو جائے گا. یا کے بعد نسبی حالت آئے گی نا تو بنینا. بنین، پھر نون گرائیں گے تو بنی رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اسی بنی کے بعد جب آپ لگاتے ہیں یا پیار سے بلانے کے لیے یا لگاتے ہیں، اے میرے بیٹو، یا بنیا بھی آتا ہے نا قرآن میں، جب آپ کرتے ہیں تو یہ دو یا ہو جاتی ہیں، تو ایک شد کے اندر آ کے پیش لگا کے بنیا بنا دیتے ہیں اس کو. وہ ایک الگ بات ہے، اے میرے بچوں. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اے اسرائیل کے بیٹو، اسرائیل کے بچوں. 12 قبیلے تھے نا، تو ان کے جتنے بھی آگے لوگ تھے. اذکروا، تم سب یاد کرو. ٹھیک ہے، کون سا فعل ہے؟
अमर ये अमर है। उसको अमर अमर है, अमर ठीक है। अंतुम ज़मीर फाइल है, ठीक है। और ये आपका अर्फ़े निदा है, ये मुनादा है, और ये बिल्कुल अलग चीज है, और ये आपका बिल्कुल अलग चीज है, ये फेल है, फाइल है। फिर नेमती, नेमती क्या बनेगा? मुरक्कब इजाफी है, क्या बनेगा? जमीर से पहले नाउन आ रहा है तो मुरक्कब इजाफी बनेगा, ये मफूल बन रहा है। मफूल बन रहा है। अब ये नेमता था, ठीक है, लेकिन या ने क्या किया, उसकी जबर को नीचे खींच लिया। नेमता था ना, नेमतन था ना, मफूल मंसूब होता है ना, जी। लेकिन या आने की वजह से उसने नीचे खींच लिया, ठीक है। अच्छा, अल्लाह ती, अभी अल्लाह ती वाहिद मुअन्नस है ना, तो ये किधर जा रही है? नेमत की तरफ जा रहा है, इसम मौसूल। अन अमतु अलैकुम, यही वही अना अमा, अनअमतु। सूरत फातिहा में हम क्या पढ़ते हैं? सूरत फातिहा में अनअमतु क्या पढ़ते हैं? अनअमता। अनअमता अलैहिम 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 पढ़ते हैं ना, अलैकुम यहाँ आ रहा है। मैं इसकी बात कर रही थी कि कई लोग वहां भी अनअमतु ही पढ़ते रहते हैं। कई लोगों को आप देखें नमाज पढ़ रहे होते हैं, उनको वही रटा हुआ है, वही अनमतु ही बिल्कुल। पढ़ते रहते हैं, उनको सूरत फातिहा भी याद नहीं होती। जैसे वो एक दुआ है ना, अ, जो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उसको वो कुंतुम पढ़ते रहते हैं, कुंतु को। ये मेजर गलतियां हमारे करते हैं पाकिस्तानी, सुनी सुनाई, मौलवियों में भी सुनी सुनाई और आगे भी सुनी सुनाई, तो गौर नहीं करते कि मीनिंग क्या है या कुछ है या कितने चेंज हो रहे हैं। तो अनअमता को अनमता ही पढ़ना है, उसका मतलब है तूने इनाम किया। अगर वहां पे आप अनमतु पढ़ेंगे तो मैंने इनाम किया, कुफर हो जाएगा, मैंने नाम किया। ठीक है। और यहाँ पे अनमता पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तू ने मतल्लती अनअमता, तूने नाम किया अलैकुम तुम पर, ये गलत हो जाएगा। तो एक जेर जबर पेश कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये अगेन दूसरा फेल शुरू हो रहा है, और ये फेल फाइल और ये उसका मुतल्लिक बन के ये जुमला फेलिया बन के इसका सिला बन जाएगा, है ना, इसका सिलतुल मौसूल बन जाएगा। और फिर ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? पीछे पीछे क्या बनते हैं? ये हमने मफूल बना लिया, इसके अंदर ही फाइल बना लिया, तो इसको अब क्या बनाएंगे? सेकंड मफूल ही बनाएंगे ना, और क्या बनाएंगे? फेल, फाइल, ये मफूल है, और ये फिर सिला, और ये मिलके क्या सेकंड मफूल बन जाए। एक तरीका तो यही है। दूसरा तरीका ये होता है कि वो मैं आपको बताना नहीं चाह रही अभी, क्योंकि हम कुछ और पढ़ रहे हैं इस वक्त, इसको इतना ही रहने दें, ठीक है। अच्छा, फिर खराजा अखराजा युखरिजु इखराजन हो गया। खराजा का मतलब है खुद निकला, एग्जिट कर गया। अखराजा उसने निकाला, तो जाहिर है किसी और को भी निकाला है, ठीक है। बोलिए, कुछ कहना चाह रहे? जी, अखरजा उसने हाँ। निकाला, यखरुजु वो निकालता है या निकालेगा, इखराजन निकलना। निकालना। हाँ, निकालना बिल्कुल। खरजन जो होगा ना वो निकलना होगा। वो खराजा निकलना होगा। यखरिजु खरजन, वो होगा हम्म, निकलना, खुद निकलना। इसका जो होगा निकालना, निकालना बिल्कुल। हाँ, दूसरे को निकालना। अच्छा, अब इस मिसाल पढ़ लें, इसमें कहाँ आ रहा है यहाँ पे? अल्लाहु वलियुल लजीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलिमाति इलन नूर हम्म, वल्लजीना कफरू औलियाअहुम। हम्म, अब इसके अंदर आ रहा है यहाँ पे युखरिजुहुम। हम्म। युखरिजुहुम जो है, अखरजा युखरिजु, क्योंकि 4 लेटर थे नमाजी में, तो जी, मुजारे में पेश आ गई, लेकिन यहाँ पे पेश आ गई, जेर लानी है, जबर नहीं लानी। अगर इसको जबर दे दिया, युखरजु कर दिया, तो मजहूल बन जाएगा। मजबूर बन जाए। तो मारूफ में क्या होता है? यहाँ पेश होती है, यहाँ जेर होती है। युखरिजुहुम, वो निकालता है उनको, तो एक मफूल यहाँ आ गया, मिनज़ उन्हें बिल्कुल ज़ुलुमाती, और खरजा के साथ मिन आता है, तो दूसरा मफूल क्या बन गया? मुतालिक बन गया, मिनज़ इला ज़ुलुमात। नूरी, तरफ नूर के। रूफे जारा की कितनी इंपॉर्टेंस है, छोटे छोटे हैं लेकिन। वल्लज़ीना, आगे पढ़िए। और उन लोगों को, और उन लोगों को कफरू जिन्होंने कुफर किया, औलिया अहम। ऊहुम, ऊहुम, उनके दोस्त, उनके वली,
कौन है? अच्छा ये नीचे कैसे अद्दागूत उनके तागूत हैं। हम्म, अल्लाज़ीना इसम मौसूल कफरू फेल फाइल औलियाउहुम फाइल है कफरू का मरफू है ना, जी हमेशा मरफू इराब है। मुजाफ का देखा जाता है, ठीक है। अगर उसमें पेश आ रही है तो वो फाइल बनेगा, मुजाफ इलैह तो उसका तो मजरूर ही होता है ना, यही चेंज होता है। अगर जबर आ रही है तो वही मुजाफ आपका मफूल बन जाएगा, जेर आ रही है तो वही मुतालिक बन जाएगा, मजरूर हो जाएगा किसी वजह से। अत्तागूतु जो है ना, अब ये बदल है, आपको बदल आज अल्लाह ताला इतने दिखा रहा है। ये किस पे बदला बताएं, मरफू आ रहा है, किस पे बदल है? औलियाऊ औलियाऊ पे बदल है, औलिया ठीक है। औलियाऊ का बदल है, ठीक है। तो औलियाऊ हम भी खत्म हो गया था जुमला हमारे पास, वल्लज़ीना कफरू जिन्होंने कुफर किया उनके दोस्त, ठीक है। अत्तागूत तागूत हैं, तो ये आपका, ये दोबारा एक दो फाइल तो नहीं हो सकते ना किसी जुमले में, कि हो सकते हैं? दो फाइल नहीं हो सकते, बदल हो नहीं दो सकता है फाइल नहीं बस। होते इसमें बदल है। दो कभी नहीं होते, मफूल जितने मर्जी ये लगा लें, मुतालिक भी जितने मर्जी ये लगा लें, लेकिन ये फाइल जो होते हैं ना, एक तो फाइल पहले नहीं आता फेल से, और एक जो जो होता है वो आपका कभी दो फाइल नहीं आते। आगे क्या है? युखरिजूनहुम, युखरिजूनहुम मिनन नूरी इला ज़ुलुमाति उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। उलाइका मुब्तदा अस्हाबुन नार खबर, और यहाँ से फिर नया जुमला शुरू हो गया, हम मुब्तदा फीहा मुतालिक, और ये खबर। मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ, खालिदून लेकिन ये मुझे आई होप कि आपको आता है सबको, ठीक है। खालिदून खबर बन रही है, नकरा है ना इसम, जी तो ये खबर बन रहा है, ये मुतालिक बन रहा है, और ये मुब्तदा। ज़मीर शुरू में आ जाए ना तो आगे ये हमेशा जुमला इसमें ही फिर बनाती है। इसी तरह इशारा आ जाए शुरू में, ठीक है, ये भी जुमला चाहे इसमें ही मुरक्कब बनाएंगे। इशारी बन जाए चाहे अकेला इशारा आ जाए, उसने मुब्तदा ही बनना है। अगर मुरक्कब इशारी आ रहा है तो दोनों को मिला के ही मुब्तदा बनाएंगे, उनको तोड़ेंगे नहीं। लेकिन सही अगर अकेला अकेला आ रहा है तो फिर उसको, अच्छा इसी तरह हो गया। अब आपका यहाँ पे नजर आ गया, ये हम कितना यूज करते हैं, अनजरा युनजिरु इंजारन। चलिए इसकी मिसालें पढ़िए। इन्ना अंजरना इन्ना अंजरनाकुम अजाबन करीबन। तो इन्ना बेशक हमने, ना क्या खबरदार किया हमने, ठीक है। अब ये वाला दो फाइल नहीं है, सही ये आपका अलग जुमला है, और ये इन्ना अलग है। ये इन्ना सही कैसे में ना, दो ना है ना, दो नून है ना, जी एक इन्ना है प्लस ना है, तो इन्ना का इसम ना हो गया, इसमु इन्ना, और ये जुमला फेलिया बन के इन्ना की खबर बन रही है, खबरू खबर इन्ना बन बन। तो इसमें ये फाइल हो गया, ये मफूल हो गया, और इसको दो मफूलों की जरूरत होती है, तो अजाबन दूसरा मफूल आ गया, ठीक है। और जब दो जी मफूल आते हैं तो मैंने आपको बताया था, पहला वाला मार्फा होता है, दूसरा वाला नकरा होता है, ये बात भी याद रखनी है। पहला वाला मार्फा है, दूसरा नकरा है, और फिर आगे उसकी सिफ्त आ रही है। अब इसको मफूल नहीं बना सकते, तीन मफूल कभी कभी आते हैं, कभी, हमेशा क्या होते हैं, दो मफूल होते हैं, और आगे उसकी सिफ्त होती है। तो ये अजाबन करीबन इसकी सिफ्त बन रही है, यानी ये मुरक्कब तौसीफी बन के आपका दूसरा मफूल बन रहा है। आगे पढ़िए। इन्नी अंजरतुकुम नारन तलक्का तलज्जा, अच्छा इसमें भी दो मफूल है, अनजरा है, अनजरा के दो ही मफूल आते हैं, ठीक है। कुछ फेल ऐसे होते हैं जैसे जा अल्लाह, उसके दो मफूल होते हैं, वो तो सुलासी में जरूर में भी दो मफूल लेता है। तो जी जा रहा बाज अफैल ऐसे होते हैं कि सुलासी में जरूरत में एक मफूल आता है, लेकिन उसका मजीद फिर में दो मफूल आ जाते हैं। ये सारे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको सबकी एग्जांपल दूंगी, अभी भी मेरे ज़हन में है, लेकिन फिर वो हमारा टॉपिक नहीं है। फिर उसमें ये होता है कि बाज दफा, जैसे अभी आप अभी पढ़ रहे हैं कि वो उधर उसका कोई मफूल होता ही नहीं, लेकिन इधर आके उसके दो दो मफूल आ रहे हैं या एक मफूल आ रहा है, सही है। तो ऐसा भी होता है, वैरायटी है ना। तो ये भी पहले उस, जुमले की तरह हो गया ना, इसकी ये बिल्कुल वही है तरकीब ना, जो दो है वो मफूल आ रहे हाँ हैं, तलज्जा उसकी सिफ्त बनेगी, सिर्फ बनेगी। ठीक है ना। और इन जो है वो हाँ, इस्मु इन्ना और खबरू इन्ना। खबर आगे क्या है? नफा का, नफका अनफका युनफिकु इनफाकन खर्च हम्म करना हम्म अनफका
اس نے خرچ کیا، ہم، ينفقو وہ خرچ کرے گا یا کرتا ہے، ہم، انفاقن خرچ کرنا. خرچ اب اس کرنا کی یعنی دوسروں پہ خرچ کرنا، متعدی ہے نا، جی بالکل. ٹھیک ہے نا، دوسروں پہ خرچ کرنا. اب اس کو پڑھیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اس میں سے جو اور اس رزق میں دیا ہے نا، جو رزق دیا ہم نے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. ہم مبتدا ہے، رزقناہم تو یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے نا، جی بالکل. یہ مفعول ہے، یہ مبتدا نہیں ہے، اس کا تعلق پچھلے فعل سے ہے، تو آپ اس کو مبتدا اور اس کو خبر نہیں بنا سکتے، اس کا اس سے تعلق ہے. رزقنا اور رزق دیا ہم نے ان کو، رزق کا مفعول بن رہا ہے نا، متعلق جی. دیکھیں پہلے آگے، متعلق پہلے بھی آ سکتا ہے، مما مرکب جاری بن کے متعلق بن رہا ہے رزقناہم کا، اس میں سے جو. اور یہ دیکھیں یہ کیوں آتا ہے، یہ متعلق بھی پہلے سے ایمفیسس کے لیے آیا، تاکید کے لیے آیا. اگر بعد میں بھی لا سکتے تھے رزقناہم مما ینفقون، لیکن اس میں بات پھر پوری نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہوتی، زور نہیں ہوتا، تو اس کو شروع میں لے آیا ہوا مما رزقناہم. جس چیز پہ سٹریس کرنا ہوتا ہے نا اس کو پہلے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ فعل ہے اور فاعل ہے، اس کے اندر خرچ کرتے ہیں. یہ انفقا اس نے خرچ کیا. اب یہ متعدی نہیں لگ رہا مجھے، یہ متعدی نہیں لگ رہا. کیا خرچ کیا؟ کیا ایسے خرچ کیا پوچھ وہ نہیں ہے نا، تو آپ کا اس لیے اس کا مفعول بھی نہیں آیا ینفقون کا آگے. جی. ہاں. رزق کا مفعول آیا ہے لیکن اس کا مفعول نہیں آیا. اس کا مطلب ہے اس مجھے کا لگ رہا نہیں ہے. تھا کہ اس نے خرچ کیا، اس نے خرچ کیا، تو یہ فعل لازم ہے. اچھا میننگ سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اچھا وما انفقتم ابھی پتہ چل جائے گا یہاں پہ. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. یعلم، ٹھیک ہے. اب اس کو کریں ذرا، وما انفقتم، ما کیا ہے؟ اس میں موصول ہے نا. اسم موصول تو نہیں، ہاں وہ حرف اسم، ما نافیہ ہے. اس موصول نہیں کہہ سکتے، نافیہ ہے، فعل ماضی پہ آ رہا ہے، نفی کے لیے آ رہا صحیح. ہے. واہ حرف عطف ہو گیا. وہ حرف عطف ہے. یہ آگے پڑھیے. ہاں انفقتم جو ہے وہ انفقتم فائل کیا ہوگا؟ فائل اس کے اندر تم لگا ہوا ہے نا. انتم، ہاں آگے چلیے. پھر ہے من کے ساتھ یہ من اس کا موصول صلہ نہیں ہے. ہے، موصول نہیں ہے، اور جو تم خرچ کرو گے. اسم موصول جو ہوتا ہے نا وہ پیچھے کوئی جملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ملاتے ہیں. یہ اسم موصول نہیں ہے، یہ نفی کے لیے ہے. ماضی کے اوپر جب ما آتا ہے تو وہ نفی کے لیے آتا ہے، وہ اسم موصول کے جوڑنے کے لیے نہیں آتا. سمپل. اور نہیں وہ خرچ کرتے. یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ معطوفہ ہوگا پچھلے جملے پہ واو کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن اسم موصول کے ساتھ وہ پچھلے جملے کے لیے کچھ نہیں بن رہا، صرف یہ نفی کے لیے آ رہا ہے یہاں پہ. نہیں استاد میرے خیال میں تو یہ جو ہے نا، اور جو تم خرچ کرو کسی، یا تم نظر اچھا کرو. ہاں صحیح ہے، جو کا معنی آ رہا ہے تو پھر صحیح ہے. جی اگر جو نہیں کا معنی ہے معنی نا. آ رہا ہے تو پھر نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی اگر جو کا معنی آ رہا ہے تو پھر صحیح ہے. جو کا ہی آئے گا باجی، کیونکہ جو آگے کا ہے ہی آئے جو گا تو پھر اسم تو موصول ہی اپنے ہے. ہاں نفقے میں سے. ہاں اور نہیں کا نظر نہیں، تم یا تم نظر کرو، من صحیح ہے، نظر صحیح. نظر کرنا، فإن اللہ تو بے شک اللہ یعلمہ جانتا ہے اسے. اچھا من نفقتن، اب من کے ساتھ جب نکرہ آتا ہے نا اور شروع میں ما بھی آ گیا، ٹھیک ہے، ما کس کے لیے آ رہا ہے؟ اسم موصول کے لیے. تو یہ جو ہے آپ کا اس میں پھر بہت زیادہ کچھ بھی خرچ، کوئی بھی خرچ، یعنی ایک تو نکرہ ویسے ہی نکرہ ہے، پھر من بھی آ گیا تو اس میں پھر تھوڑا اور زیادہ زور ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی کوئی بھی چیز خرچ کریں گے، چھوٹی سی چھوٹی چیز، تو کیا ہوگا؟ او نظر تم من نظرن، یا نظر کریں گے، نظر مانیں گے کوئی بھی کوئی چھوٹی بھی سی نظر. نظر، فإن اللہ یعلمہ، یعلمہ اللہ. جان. ہاں یہ تو آپ کا کیا بن گیا؟ اسم انا، اور یعلمہ خبر انا بن گیا. یہ پورا جملہ ہے. دیکھیں اتنی سی اس میں جگہ میں پورا جملہ آیا ہوا ہے.
وہ جانتا ہے اس کو، کس کو؟ جو بھی نفع کریں گے، خرچ کریں گے، خرچ کریں نظر ہے اس میں۔ اچھا استاذہ، آپ جو یہ کہہ رہی ہے نا کہ تھوڑا سا نیچے کریں، اوپر صحیح ہے، نہیں، اوپر اوپر کا، اچھا انفقہ ہے نا، انفقہ آپ کہہ رہی کہ یہ مطلب لازم، متعدی نہیں ہے، جبکہ اس باب کی تو خصوصیت ہی یہی ہے کہ متعدی کرتا ہے فعل کو۔ ہاں خصوصیت اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن ایکسیپشن اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، اچھا ایکسیپشن اپنی جگہ پہ رہتے ہیں نہیں، کچھ لیکن جو بھی خرچ کرو، خرچ کرنے کے بعد سوال ہوتا ہے نا کیا، تو اگر وہ چاہے مفعول بھی موجود نہ ہو لیکن ہوگا تو متعدی نا۔ لیکن یہاں پہ ہاں نہیں، متعدی نہیں ہے، جب تک مفعول نہیں آتا متعدی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پہ مفعول دیکھیں، انذرا کا کیا ہے؟ انذرتم من نذر۔ اچھا یہ اصل میں پھر یہ مفعول ہی ہے، من کے ساتھ جب یہ مجرور ہو رہا ہے نا، تو یہ اصل میں یہ ہمیں خود سوچنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ یہ فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے یا کیا بن رہا ہے، صحیح ہے، کیونکہ وہ من کی وجہ سے مجرور ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں جملے میں من کو نکال کے پھر ہم دیکھتے ہیں نذرن ہوگا تو پھر وہ کیا گیا، او انذرتم نذرن ہوگا نا، تو مفعول ہی بنے گا، من کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے۔ جی اور تو یہ ہے متعدی، یہ من صلہ نہیں ہے، من انفقہ کا صلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، صلہ اس لیے نہیں ہے، یہ من جو آ رہا ہے نا، یہ اس کے لیے نکارت کہتے ہیں نا، نکرہ، یعنی اس کی نکارت میں اضافے کے لیے آ رہا ہے، یعنی کچھ بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی تم خرچ کرو گے یا نظر مانو گے، اللہ تو اس کو سر جان۔ متعدی ہوا نا، پھر متعدی ہوا نا۔ ہاں متعدی ہوا، کیونکہ اگر ہم من کو ہٹا دیں تو پھر وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چلیں۔ اور یہاں پہ بعض دفعہ مفعول جو ہوتا ہے نا، ينفقون ہو، یہاں پہ بعض دفعہ جو ہوتا ہے نا مفعول جو ہوتا ہے وہ مسنگ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، تو اس کو تھوڑا سا اگر ڈیٹیل سے کرتے تو وہ اس میں شاید مفعول نکل ہی آتا آگے اس میں بھی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں آ تو نہیں رہا ہوں لیکن فعل اور فاعل ہی آ رہا ہے، آگے کچھ نہیں دیا۔ چلیں آگے چلتے ہیں، اس میں الحمدللہ دیکھیں، اب قرآن کو چینج بھی تو نہیں کر سکتے نا، جیسے ہے ویسے رکھنا ہے اس کو۔ اطعم یتیم اطعامن، اب یہ وہ آپ کی آیت آ گئی نا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ یہ ایسی بھی دعا ہوتی ہے نا، اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، زیادہ کے لیے ہو تو پھر وہ آ جاتا ہے نا، ضمیر یا کے بجائے نون آ جاتی ہے۔ ہاں اگر بہت سارے لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے تو پھر نا کے ساتھ کریں گے، ورنہ اپنے لیے تو اطعمنی وسقانی وجع، اب سب جگہ نون وقایا آ رہا ہے کیونکہ مفعول کیا بن رہا ہے، یا متکلم بن رہا ہے۔ یا متکلم اگر اسم کے ساتھ آئے گی نا، جیسے کتابی، تو پھر یا نون وقایا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر فعل کے ساتھ آئے گی تو نون وقایا کی ضرورت ہے، کیونکہ فعل کو زیر نہیں چاہیے نا، تو پھر اس کے نیچے زیر لگاتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیے دخلا، اچھا اس کو سمجھ میں آ گیا، اطعمنا، اس نے رزق، اس نے کھلایا مجھ کو، وسقانا، اور اس نے پلایا مجھ کو، وجعلنا، جعلنا اور جعلنا میں فرق ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے، نا ضمیر سے پہلے سکون ہوگا تو وہ نحنو ہوگی، اور نا ضمیر سے پہلے زبر ہوگی تو وہ مفعول بنے گی، نا ضمیر، اس کا ترجمہ کو میں کریں گے، کلیئر ہے بات یہ؟ جی جی چلیں ٹھیک، آگے سے داخلہ، کوئی ڈاؤٹ ہے تو دور کر لیں، یہاں پہ ابھی آئی ہوئی ہے دعا ہمارے پاس، اگر آپ جعلنا کی جگہ جعلنا پڑھ دیتے ہیں تو میننگ الٹ ہو جائیں گے، جی بہت زیادہ، آپ کو جعلنا ہی پڑھنا ہے، نا سے پہلے زبر دینی ہے، نا کو مفعول بنانا ہے، اگر آپ نے جلدی میں جیسے لوگ رٹ لیتے ہیں جعلنا پڑھ دیتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے میننگ۔ اچھا داخلہ سے کیا ہے پھر؟ ادخلا یدخلو ادخالا، داخل کرنا، اس نے ادخلا داخل داخل کیا، کرنا، یدخلو وہ داخل کرتا ہے، کرے گا، ادخالا داخل کرنا، لیکن داخل ہونا نہیں آیا، داخل ہونا جی نہیں آیا، داخل کرنا آیا ہے، یہاں پہ کرنا بھی ہے، خرچ کرنا آیا ہے، ٹھیک ہے، تو جی خرچ کرنا، داخل کرنا، تو یہ جب میننگ آتے ہیں نا کرنا ورگا مصدر ہوتے ہیں، سوال اچھا آ جاتا ہے نا، سوال آیا، داخل کرنا کیا، صحیح،
اس نے داخل کیا، کیا داخل کیا، ٹھیک ہے، آگے پڑھیے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا. اس نے داخل کیا، کیا ترجمہ ہاں ہوگا؟ کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے داخل کیا ان کو فی رحمتنا، اپنی رحمت میں. اب دخلہ کے ساتھ فی کا صلہ آتا ہے، ٹھیک ہے. اب فی کب لگتا ہے اور فی کب نہیں لگتا، یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. جی بالکل بتایا ہوا ہے نا. فزیکلی داخل نہیں ہو سکتے. بس یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب رحمت کے اندر تو فزیکلی داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے فی آیا ہے. فی آیا ہے بالکل، جیسے فی مدرسے بادینا، وغیرہ میں. فی بادی ہے نا. اور فی جی جنتی میں فی نہیں لگا کیونکہ اس میں داخل ہو سکتے ہیں. تو قرآن مجید میں یہ چیزیں ہٹا دی جاتی ہیں، قرآن کا میننگ بھی صحیح رہے اور اس کا جو ہے والیوم بھی کم ہو. اس لیے تو والیوم اتنا ہے نا، ورنہ پتہ نہیں کتنا والیوم ہوتا. آگے کیا ہے؟ یدخلو مضارع آ گیا. یدخلو من یشاء فی رحمتہ. وہ داخل کرتا ہے من یشاء. من جو ہے اسم موصول ہے اور آگے اس کا صلہ آ رہا ہے. اسم موصول اور صلہ مل کے کیا بنیں گے؟ مفعول بن جائیں گے نا، مفعول بن جائیں گے. اچھا، اسم موصول اکیلے کچھ نہیں بنتا، صلے کے ساتھ مل کے بنتا ہے، اور وہ پیچھے جو پیچھے ہوتا ہے اسی کا وہ بنتا ہے اگلا پارٹ. پیچھے فعل اور فاعل ہے تو مفعول بنے گا، پیچھے مبتدا ہو تو خبر بن جاتا ہے. لیکن صلہ جو ہوتا ہے نا 99% کیا ہوتا ہے، بلکہ 99.9% جو ہوتا ہے جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے. صحیح ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. جملہ فعلیہ بن کے اس کا اپنا ایک فعل ہوتا ہے، اس کا فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، اس کا متعلق ہوتا ہے. آگے کیا؟ بلغا. بلغا، ابلغا، یبلغو، ابلاغن، پہنچانا. تو ابلغا اس نے پہنچایا، یبلغو وہ پہنچاتا ہے، پہنچائے گا، ابلاغن پہنچانا. تو کیا پہنچایا، سوال بنتا ہے نا، متعدی بن جائے گا. ابلغا کیسے بنے گا؟ الف ایکسٹرا لگائیں گے. روٹ ورڈ میں روٹ ورڈ 3 ہوتے ہیں. پہلے والے پہ زبر، اس پہ سکون، اس والے پہ بھی زبر، اس پہ بھی زبر. یہ زبر جو ہے نا یہ ماضی کی زبر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ والی سکون آئے گا سیکنڈ لائن پہ. اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی پیش بھی آ سکتی ہے، وہ باپ کے مطابق آئے گی، ٹھیک ہے، ماضی میں. اور لیکن اگر باب فعال ہے تو پھر اس میں زبر ہی آئے گی. دیکھیں سب میں زبر آ رہی ہے، یہاں پہ مڈل لیٹر پہ زبر ہی آ رہی ہے. افعلہ کے وزن پہ بن رہا ہے نا، تو اسی وزن پہ آپ نے یہ بنانا ہے. ابلغا یبلغو پیش کیوں آئی ہے؟ کیونکہ 4 لیٹر آ گئے ہیں. ابلاغن مصدر ہے، پہنچانا، پہنچنا نہیں پہنچانا. تو پہنچایا کسی اور کو، کسی چیز کو پہنچایا جاتا ہے نا، کسی بندے کو پہنچایا جاتا ہے. تو اصل میں یہاں میسج کی بات ہوئی، ابلاغ کرنا، تبلیغ کرنا، ٹھیک ہے. آگے پڑھیے. یہ پڑھ لیا لقد ابلغتکم رسالتی ربی. اب اس کو بتائیں. باجی 1 منٹ ذرا، کوئی بات نہیں، کوئی اور لے لیتا ہے، آپ کر لیں کال پہ جائیں. نزت آپ آ جائیں، تھوڑا پڑھ لیں. آج فوزیہ نہیں آئی بیچاری، مجبور ہوگی تھوڑی نیٹ کے ذریعے ریکارڈنگ سنیں گی. یہاں پہ پڑھیے. میری آواز آ رہی؟ آ رہی پڑھیے. لقد ابلغتکم رسالاتی ربی. اچھا، اب یہ لقد کیا، یہ تاکید کے لیے آتا ہے اور صرف ماضی پہ آتا ہے. کبھی صرف قد آتا ہے، کبھی لقد بھی آتا ہے. جب لقد آتا ہے تو اس میں اتنی شدت ہو جاتی ہے، قد میں تھوڑی کم ہوتی ہے، لقد میں ایکسٹریم شدت. اس میں قسم کے معنی بھی آ جاتے ہیں. اقسمو لقد ابلغتکم، یعنی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے پہنچا دی. تو یہ لب اس میں تھوڑا جب لقد آئے تو اس میں قسم کے معنی آتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں جب ریوائز ہوں گی نا تو آپ کو پکی ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی. اب لغتکم یہ آپ کا کیا ہے؟ اس میں انا ضمیر فاعل اور یہ مفعول بنے گا، اور دوسرا مفعول کیا؟ ابلغا کا رسالات. اور ربی کیا ہے؟ یہ آپ کا مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. اب رسالاتی ربی، اب ربی کو بنائیے مضاف مضاف الیہ، کیا بن رہا ہے؟ مجھے بتائیے کیا بن رہا ہے؟
یہ جملے بھی نا میں رسالاتی ربی جو ہے یہ اس پہ دو مرکب اضافی نا، 2 مرکب ڈبل پیچیدہ بن گیا نا. یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے. مجرور کیوں ہے؟ مجرور نہیں ہے، منصوب ہے. منصوب ہے، یہ جی جی مجرور ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، مفعول بن رہا ہے. اور یہ مضاف بن گیا، اور پھر رب جو ہے مضاف الیہ بن گیا، اور پھر رب جو اور ہے مضاف بھی رہا ہے. بن گیا. بالکل، ویری گڈ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت صحیح پہچانا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا، چلیں آگے. افلح فالامها افلح یفلح افلاحا فلا پانا. فلا پانا. اچھا، قد افلح المؤمنون. اب یہاں بھی دیکھیں مفعول نہیں آیا ابھی. افلاح یہ فاعل بن رہا ہے، مفعول آیا ہی نہیں ہے. جی تو یعنی اس میں مفعول کیوں نہیں آیا میں آپ کو بتاتی ہوں. کیونکہ یہ فعل جو ہے نا فلاح، یہ متعدی ہے ہی نہیں. جو فعل اس باب میں بھی آ کے لازم ہی رہے گا نا، لازم کو تو وہ متعدی بناتا ہے، لیکن جو یہاں بھی آ کے لازم ہی رہتا ہے پھر اس کے پر مفعول نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ینفقون میں بھی نہیں، مومنون میں بھی نہیں آیا. مومنون فاعل بن رہا ہے، اور افلاح کیا ہے، اس میں یہ فعل بن رہا ہے، اور اس کا یہ فاعل اور قد آیا. صحیح ہے. چلیں اب مشق کر لیتے ہیں تھوڑا سا، اس میں آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے. آپ 1-2 جملے بنائیے اور پھر آگے دیکھتے ہیں. دی گئی مثال کے مطابق درج ذیل مادوں کو باب میں ڈال کر خالی کالمز مکمل کریں. مادہ خرجہ، فعل ماضی بنے گا اخرجہ، یخرجو، یخرجو اخراج. امر ہے نا، فعل امر بن رہا ہے نا. اوکے، اچھا ایک منٹ، یخرجو اور اس سے کیا ہوتا ہے آگے؟ تخرجو ہوتا ہے نا، اسی سے بنتا ہے نا امر. ابھی بنا لیتے ہیں. تخرجو سے امر بنانا ہے. طریقہ وہی ہے جو پہلے تھا، اس کو ہم گرائیں گے، اس کا پیش تھا ہم اس کو سکون دیں گے. ٹھیک ہے. اور پیچھے ہم یہ یہاں پہ سکون ہے، پڑھا نہیں جا رہا تو ہم لگائیں گے. اب ثلاثی مجرد میں آپ کیا کرتے تھے کہ پیش لگاتے تھے یا پھر زیر لگاتے تھے. ٹھیک ہے. سارے ابواب میں یا تو پیش لگے گی، پیش وہیں لگتی ہے، باب کرومہ میں لگتی ہے، یا باب وہ جو آپ کا باب ہے نصرہ اس میں لگتی ہے. پیش اور کہیں نہیں لگتی، پیش وہیں پہ لگتی ہے، نصرہ میں ہی لگتی ہے زیادہ. ٹھیک ہے. اور کرومہ میں بھی اگر لگانی پڑے تو ہم لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر فعل امر کے اندر زیر لگتی ہے پیش کے ساتھ، پیش آ جائے پھر یا زیر آ جاتی ہے. لیکن یہ والا جو باب ہے اس کی خصوصیت آپ کو میں بتا رہی ہوں، جو خاص خصوصیت ہے نمبر 2، اس میں جب امر آئے گا تو اس کے اوپر زبر لگے گی. امر کے اوپر کبھی زبر نہیں آتی. اخرج افعل کے وزن پہ بنے گا یہ. اخرج یہ زبر اس کی یاد رکھنی ہے. باب افعال کے اندر امر کے اوپر آپ نے زیر بھی نہیں لگانی، پیش بھی نہیں لگانی، صرف زبر لگانی. صحیح. اور یہ کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو یہ جو باب ہے، ایک ہوتا ہے نا جو حمزہ وصل ہوتا ہے، اور ایک حمزہ اصل ہوتا ہے نا، حمزہ القطعی. تو اس کا جو حمزہ ہوتا ہے نا انزلہ کا، وہ قطعی ہوتا ہے. اس قطعی حمزے کی وجہ سے یہاں فعل امر پہ بھی پھر کیا حمزہ لگاتے ہیں، وہ گر نہیں سکتا، تو اس کو ہم یہاں لگا دیتے ہیں، فعل امر پہ لگا دیتے ہیں. بس سمپل سی بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ جب باب فعال میں امر بنائیں گے تو نہ زیر لگائیں گے نہ پیش لگائیں گے بلکہ زبر لگائیں گے. فعل ناہی میں کیا ہوگا؟ لا تخرج، تخرج، اور مظہر ہوگا اخراجن. اخراجن. اب اس کو دوبارہ دہرا لیں، امر کو کیا بنے گا؟ پورے دہرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پورا دہرا لیں. اخرجا یخرجو، اخرج، لا تخرج اخراجن. یعنی افعل یفعل، افعل، لا تفعل، اور افعالن. ٹھیک ہے. تو یہ اتنی سی بات ہے. اب خلفہ سے بنائیں. خلفہ، اخلفہ، یخلفو، اخلف،
لا تخلف تخلف لا نہیں تخلف سوری ایک میں اخلفا ہاں یہاں پہ کیا تھا یخلف ہوا نا لا لا تخلف تخلف لا تخلف لا تخلف تخلف اور اس کا اخلافن اخلافن بالکل بھی ڈرے نہیں ہے فالن کے وزن پہ ڈال دیں ٹھیک ہے نا. اب اگلا کوئی اور کر لیں آ کے سب پریکٹس کریں تھوڑی. مبین آپ آئیں گی؟ مبین آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بتائیے مائک کھول کے. اچھا رفیق و نصاب آئی. جی استاذ السلام علیکم. 2 آپ کر لیں پھر میں سب سے تھوڑے تھوڑے کرواتی ہوں. جی جی دال را قاف مادہ ہے. ادرکا یدرکو ادرک لا تدرک ادرک ہاں آپ فعل کے ادرک جی جی لا تدرک ادراکن پا لینا. لا تدرک نہیں بول لا تدرک کیونکہ یہاں پر آپ نے کیا بولا ہے ادرکا یدرکو بولا ہے نا. تدرکو ہوگا اور لا لگائیں گے تو پھر علامت مضارع تو نہیں گرتی نا, اس کی حرکت بھی نہیں گرتی, لاسٹ میں سکون آ جاتا. آگے کر لیں اسلحہ اسلحہ یسلیحو اسلیح لا تسلیح اصلاحن درست کرنا. ایک اور کر لیں نون باتا امبتا یمبتو امبت لا تمبت امباتن اگانا. امباتن اگانا. ٹھیک ہے نا, نباتات بھی بولتے ہیں اردو میں. شائستہ آپ آ جائیں ابھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں سے شروع کریں. کاف با لام اقبلا یخ بیکا یقبلو. دیکھیں آپ کے منہ سے نہیں نکل رہا. اس کو جب تک یق نہیں کریں گی وہ نہیں نکلے گا, یک نہیں نکلے گا یہاں پہ. جی یقبلو یقبلو. اچھا اقبل اقبل بل اقبل قبلن لا تقبل. اچھا ہاں یا فعل لا تقبل قبلن اقبالن. اقبالن ہاں اقبالن نام بھی رکھتے ہیں نا ہم لوگ اقبال. اقبال افعال کے وزن پہ. ٹھیک ہے جی. چلیں اب باقی لوگ میوٹ کر لیں, کسی کا مائک کھلا ہوا. اچھا چلیے آپ پڑھیے اگلا والا حبتا سے. ہاں حبتا احبتو احبتا احبتا افعلا کے وزن پہ نا. احبتا. دراصل اس پورے اس میں غیر حاضر تھی اس لیے مجھے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے. کیوں غیر حاضر تھی؟ دراصل استاذہ میں نے کسی جگہ پہ اپنا ہوم ورک بھیجنا تھا. اچھا تو وہ میں اس گروپ کے اوپن کے انتظار میں تھی. کوئی بات نہیں ہے, آپ ریکارڈنگ سنیں گا. احبتا یہ افعلا کا وزن, میں آپ کو وزن لکھ دیتی ہوں پھر آپ کریے گا. یہ افعلا کا وزن ہے. ٹھیک ہے ماضی کا. اس پہ پہلے تو افعلا پہ ڈالتی تھی نا, اب آپ افعلا پہ ڈالیں گے. احبتا اور یحبتو 4 لیٹر جب ماضی میں ہوتے ہیں تو پیش آ جاتی ہے. یفعلو ہو جائے گا. اس وزن پہ بنائیں, احبتا بنائیں, یفعلو. جی یہ آ جائے گا. جی یحبتو. اچھا یحبتو آئے گا. ہاں کیونکہ 4 لیٹر ہے نا ماضی میں. جی تو اب زبر نکلے گا نہیں آپ سے. یحبتو نہیں نکل رہا آپ کے منہ سے, یحبتو. ٹھیک ہے یحبتو. اب ہم نے امر بنانا ہے. ٹھیک ہے تو امر ہوتا ہے افعل کے وزن پہ. افعل کے وزن پہ ڈالیے یہی والا روٹ ورڈ. پھر احبت. احبت. آپ کے ہاتھ آپ کے اس سے میں مشکل بھی آیا تھوڑا سا. احبت. ٹھیک ہے اچھا دوبارہ میں سنوں گی انشاءاللہ. ہاں احبتا یحبت بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے. شروع میں لگتا ہے تھوڑا لیکن پریکٹس سے ہو جاتا ہے. احبتا یحبتو احبت. اور یہاں پر کیا آئے گا ابھی اس یہ والا یحبتو ہے نا, تو اس یہی آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ جب ہم لائے نہیں لگاتے تو اس کے بعد تا آتی ہے ہمیشہ, یہ یاد رکھیں. لائے نہیں کے بعد لا تفسدو ہمیشہ کیا صیغہ آتا ہے, تا والا آتا ہے. تو یا کی جگہ آپ تا لگا دیں, میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں لا تفعل.
اب آپ اب اپنا روٹ ورڈ ڈال لیں لا تفعل میں لا تابل لا تابت آپ تا پہ پیش کیوں نہیں ڈال رہے؟ توبت لا توبت اب آسان ہو گیا نا پیش ڈالنے سے. تہبت تہبت بولے گی نا تو وہ سننے میں بھی نہیں آتا کبھی. اچھا اس کے بعد آپ کا کیا ہوگا؟ لا تہبت کے بعد آپ کا مصدر کا وزن کیا ہوتا ہے؟ باب افعال کا مصدر کا وزن کیا ہوتا احبتن ہے؟ نہیں افعال کے وزن. اب یہاں پہ میں وزن لکھتی ہوں نا افعالن افعالن. افعالن اس میں آپ کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. افعالن ویسے تو افعالن ہوتا ہے لیکن جب مصدر بناتے ہیں تو اس کو افعال لن کر دیتے ہیں. افعالن. اچھا اب تہبت یہ آپ کا کیا تھا؟ احباطن احباطن احباطن. احباطن بھی کہہ سکتی ہیں تن بھی کہہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. احباطن یہ عین ہے اس کی جگہ آپ کا با آ جائے گا. احباطن لکھ کے بتاتی ہوں جگہ ہے تو. پتہ نہیں کبھی میرا یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے نیٹ کی وجہ سے. پین احباطن کرتے ہیں. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حبت کرنا کیا مطلب ہے؟ حبت احبتو ایک یہ حبتا ہے اور ایک ہابا دوسری والی ہاباتا بھی ہوتی ہے نا جو احبتو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ نیچے اتر جاؤ تو اونچائی سے نیچے جگہ پہ احبتو. حبتا جو ہوتا ہے محبوط سراؤنڈنگ ہوتا ہے شاید حبتا. آپ دیکھ لیجیے گا ڈکشنری میں مجھے یہی میننگ اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے. حبتا یحبتو قرآن مجید میں آتا ہے تو ضرور یہ میننگ بھی ہمیں آنا چاہیے. ڈکشنری میں تھوڑا دیکھیے گا پھر کنفرم کر کے بتا دیجیے گا. کلاس میں بھی لکھ سکتی ہیں. تو محبوط ہونا نا یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے اوسان نہیں اس کے اوسان خطا ہو گئے کہتے ہیں نا خطا وہ یعنی محبوط ہو کے رہ گیا. حیران ہونا صحیح وہ اس کے نا. تو آپ دیکھیے گا اس کا میننگ حیران ہو نہیں آتا شاید. اچھا اس کے بعد میں کر دوں یہ اوپر تو نہیں آیا تھا نا ہمارا کہیں پہ. آپ کر دیں آپ کریں آپ کی پریکٹس ہو جائے گی پھر میں واپس آپ ایسے کریں تھوڑا آپ تھوڑا شروع سے کر لیں. یہ والے آسان ہے. خرجہ کو کریں نیچے والا بھی کر لوں گی. میں سمجھ گئی نا میں نیچے والا اچھا چلیں کر لیں چلیں کیونکہ پہلے تھوڑا سا میں غیر حاضر جو تھی. یہ تو بہت ہی آسان ہے یہ والا. چلیں کریں. اسرفا نہیں اسرفا کیوں بھائی؟ اسرفا سوری اسرفا افعلا ہے نا تو اس پہ ڈالیں. جی اسرفا اسرفا یسرفو اس کو دیکھیں نا یہ دیکھیں یسرفو یسرفو اسرف فاسرف لا تصرف لا تصرف لا تصرف لا تصرف نہیں لا تصرف ہوگا. لا تصرف یہاں میں خود غلطی کر رہی ہوں. لا تصرف سوری لا تصرف. پھر اس کا آئے گا اسرافن اسرافن. یہ الف نہیں مس کرنا ہے. اس میں 2 الف آ رہے ہیں. ایک تو 2 زبر کے بعد الف آ رہا ہے. اسرافن افعالن تھوڑا سا منہ کو وائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آردہ یوردو آگے پڑھتی جائیں. اچھا احرد یوردو لا تورد تورد ایرادن. اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اعراض برتنا. ہاں یہ تو آسان ہے. اتنا قرآن مجید میں آتا ہے نا موردون اور وہ سب آتا ہے. آرد اعراض برتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے. جی بس یہاں پہ خیال رکھنا ہے زیر نہیں لگا دینی. یہاں پہ آپ جب امر بناتے ہیں زیادہ تر زیر لگایا جاتا ہے. سارے ابواب میں زیر آئے گا. آگے جتنے بھی ابواب آ رہے ہیں سب میں زیر ہی آئے گا. مزید فی کا صرف ایک باب ہے جو باب فعال ہے اس میں زبر آئے گی اس میں امر میں. اور پھر لا تو ارد یہاں پہ پیش آئے گی لا تو ارد.
یہی جو مضارع इरादा ہے نا، یہ مضارع جو ہے نا اسی کو دیکھ کے بنانا ہے. تو ارید जी اور اس کے بعد کیا ہے؟ اعراضن. इरादा پہلی دفعہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، چل پڑے ایک دفعہ تو بہت مشکل. یہ ایسے رٹا دوں گی نا میں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا ہے. اعراضن یہ ہو جائے گا. چلیے اب یہ تو जी بہت ہی آسان ہے. जी अस्लमा اس میں غلطی نہیں کرنی ہے ابھی. अच्छा अस्लमा ہم، युसरिफ युसरिफु युस युस्लिमु ہم، इस्लिम अस्लिम اسلم अस्लिम ला तुस्लिम تسلم. इस्लामन اسلام کا جو لفظ آتا ہے نا، اسلامن منصوب ہو جاتا ہے، ویسے اسلامن ہوتا ہے. اسلامن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. इस्लामन जी ہاں تو مصدر کو زبر کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. ضرب یضرب ضربن، نصر ینصر ینصر نصرن، ان کو بھی ایسے ہی لکھتے ہیں. یہاں پہ یہ مزہ ہے کہ آپ کا باپ کے نام کے اوپر جو باپ کا نام ہوتا ہے اسی کے وزن پہ آپ مصدر بنا لیتے ہیں. تو آئی ہوپ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تھوڑے سے شروع سے پھر کریں پریکٹس. آگے کیا ہے؟ آگے ہمارا تفعیل آ رہا ہے، وہ نیکسٹ ویک کریں گے. تھوڑی سی اور پریکٹس کر لیتے ہیں. کسی کی رہ گئی ہے پریکٹس؟ طاہرہ آپ آ جائیں، آپ کی رہ گئی ہے. جی باجی کون سا والا کروں؟ یہ اوپر سے سارے کر لیں گے یہاں تک. صحیح. جب آپ بولتے ہیں تو خرجہ، دوسرے بھی سن رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ یاد ہو جاتا ہے. جی بالکل. خرجہ یخرجو، اس کے بعد یہ ہے، یہاں پہ خرج آئے گا. نہیں سوری اخرجہ. اخرجہ. اخرجہ یخرجو، اخرج لا تخرج اخراجا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. خلفہ. اخلفا، اخلفا یخلفو، اخلف لا تخلف اخلافا. درکا. درکا، ادرکا یدرکو، ادرک لا تدرک ادراکن. ادراکن. صلحہ. اصلحہ، اصلحہ یصلحو، اصلح اصلح. لا اصلح. تصلح، اور ہے اصلاحن. اصلاح. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا بیسک وزن ہے. افعل یفعل، افعل لا تفعل افعالا. چاہے اس کو یاد رکھ لیں، چاہے اسلم یسلم اسلام، اسلم لا تسلم اسلامن کو یاد رکھ لیں، جو مرضی ہے. ٹھیک ہے. نزلہ سے انزل، انزل ینزل، انزل لا تنزل انزالا. چاہے ایک ورب یاد رکھ لیں، چاہے آپ پورا بیسک لیکن یاد یاد کر. کرنا ضروری ہے. ہو جاتا ہے. میں نے تو کبھی رٹا نہیں لگایا. میں آپ کو سچی بتاؤں، مجھے رٹا مجھ سے لگتا ہی نہیں ہے. میں رٹا لگانا بھی ہو نا، فرض کرو مجھے کوئی دعا یاد کرنی ہے یا آیت یا سورہ یاد کرنی ہے، تو میں پہلے اس کو پوری طرح سمجھتی ہوں، گرامیٹیکلی بھی ہر طرح سے سمجھ کے پھر مجھے تسلی ہوتی ہے، پھر مجھے یاد بھی فوراً ہو جاتی ہے. لیکن وہ سمجھ کے تو ترجمے یاد کو سارا رٹا ہوتا ہے. لگانا میرے لیے پتہ نہیں، لوگ میں کہتی ہوں کیسے رٹا لگاتے ہیں. پہلے میں نے یہ کرا تھا جب آپ نے نہیں پڑھایا تھا، تو میں نے ایک دفعہ یہ یاد کرا تھا، لیکن میں اس میں کنفیوز ہوتی تھی کہ یا پہ پیش کب آتا ہے اور پیش کب نہیں آتا. لیکن الحمدللہ جو آپ نے بتایا کہ 4 لیٹرز ہوں گے تو یا پہ پیش آئے گا. باقی سب میں تو زبر اتنی آئے بڑی گا. باقی سب میں زبر آئے گا. باقی سب میں ٹھیک ہے. زبر آئے گا. تو اچھا اس ایک طرح بات سے اس میں اور بھی نوٹ کر لینا اپنے نوٹس میں، کہ فعل امر جو ہوگا باب فعل سے اس کے اوپر زبر آئے گا. ٹھیک ہے. باقی سب میں زیری آتی ہے، زیری صحیح. آتی ہے، لیکن باب نصرہ میں پیش آتی ہے. انصر ہے نا. جی ہاں تو کوئی بھی باب لیں گے نصرہ ینصر تو انصر پیش آئے گی. کس پہ؟ امر پہ. پیش جو ہوتی ہے مزید فی میں آتی ہی نہیں ہے، صرف زیر آتی ہے، اور ایک باب جو باب فعل اس پہ زبر آتی ہے، افعل. اس کا وزن یاد رکھنا ہے. صحیح. اور یہ جو ہے 4 لیٹر کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ مجھول نہیں ہے. جب اس کا مجھول بنائیں گے نا تو یفعلو بنے گا. جی ابھی میں مجھول نہیں، یہ معروف ہے، اس کے اندر فاعل موجود ہے. اس میں ہوا ہے، اس میں بھی ہوا ہے، اس میں انتا ہے، اس میں بھی انتا ہے، اور یہ تو مصدر ہے، اس میں تو فاعل ہوتا ہی نہیں، یہ تو مصدر ہے.
کام کا نام ہوتا ہے نا مصدر، افعالن، اقبالن، ٹھیک ہے. اقبال کا مطلب ہوتا ہے جیسے اچھا آپ شاید کلاس میں حبتا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حبتا محبوط ہی ہوتا ہے، محبوط، زائل ہو جانا نا استاد، حبطت اعمالہم. حبتا، ہاں زائل ہونا، زائل ہونا، ضائع ہو جانا. جی بالکل. قرآن کی آیت اگر جنہوں نے حفظ کیا ان کے بڑے مزے ہوتے ہیں، اگر ان کو ترجمہ بھی آتا ہے تو. ترجمہ نہیں آتا تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے اس کا بھی. تو آپ اس کو اگر دیکھیں تو اور وہ کلک ہو جائے نا حبطت اعمالہم، اس سے تو نا اعمالوں کا ضائع ہونا. اچھا میرا ایک گروپ ہے نا تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ جو قرآن کے حافظ قرآن ہو، تو وہ جب مجھے ترجمے کا ٹیسٹ وغیرہ دیتی ہیں تو اس میں سنگل ورڈز کا ترجمہ بڑا مشکل ہوتا ہے نا. آپ آیتوں میں تو آپ کر لیتے، ایک سٹوری ہوتی ہے، آپ آگے پیچھے دیکھ کے ترجمہ کر لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. لیکن جب سنگل ورڈز کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے 10 نمبر کا وہ سوال ہوتا ہے. اب اس میں جب وہ آتا ہے تو پھر وہ اٹک جاتی ہیں، پھر وہ آیت میں ان کو واپس لے کے جاتی ہوں، کچھ میں ہنٹ دیتی ہوں، کچھ وہ خود ہی چلی جاتی ہیں، پھر وہ وہاں آیت میں جب جاتی ہے تو ان کو فوراً یاد ہو جاتا ہے، اس کا ترجمہ آ جاتا ہے. تو سب سے پہلے جب بھی آپ کو ترجمہ کرنا نا اپنی زبان میں اس لفظ کو کرنے کی کوشش کریں. ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہے اردو میں، جیسے اعراض ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. جی اب حبیتا نہیں ہوتا تھا تو ہمیں مشکل ہو رہی تھی نا. جی بالکل. تو جو ہماری زبان میں ہوتا ہوگا وہ ادراک بھی ہماری زبان میں یوز ہوتا ہے. ادراکن، ادرک یدرکو، ادرک، تلا تدرک ادراکن، ادراک اس نے پا لیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک، ادراک کیا ہے؟ ماضی ہے وہاں پہ ابھی، اور ماضی پہ ما آتا ہے، اور ما کوشچن کے لیے بھی آتا ہے شروع میں آئے تو تھوڑا سا خیال کر کے نا ترجمہ کرنا پڑتا ہے. شروع میں آئے تو کوشچن کے لیے ما موصولہ بھی آ سکتا ہے، شروع میں مڈل میں آتا ہے زیادہ تر ما موصولہ، من موصولہ. چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ ایک بات پوچھتی تھی. ایک تو یہ جزاک اللہ خیرن آپ نے لاسٹ ویک 2 ٹیسٹ بھیجے تھے نا، تو اب نیکسٹ 2 اور بھیج دیجیے گا. بہت اچھا آپ نے. اچھا مجھے یہی تھا، میں پہلے فیڈ بیک لوں گی کہ آپ نے کیے بھی ہیں کہ میں ابھی بھیجنے لگی تھی تھوڑی دیر پہلے. میں نے کہا 2-3 ٹیسٹ میں، اور میں جلدی بھیجتی ہوں تاکہ آپ ان کو، ماشاء اللہ آپ کو آتا بھی ہے، اور تاکہ آپ اس اسٹیج پہ آ جائیں نا جہاں پہ ابھی ہم ہیں. جی ہے نا، پھر ہم فیل بھی مزید فیلڈ میں بھی آ جائیں گے. جی بالکل. تو ہفتے میں آپ 2-3 ٹیسٹ کریں تاکہ جلدی ہو جائیں. اور استاذہ وہ تو ہوتی ہے آسان، اگر وہ آسان تو ہے، شروع میں آسان ہے نا جی، لیکن ریویژن بڑا ضروری ہے، اور کچھ ایسے سوال آتے ہیں کہ آپ اٹک جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی تو وہاں پہ بھی آپ کو پھر کی سے بھی ہیلپ ہوگی. میں انشاءاللہ کی بھی بھیج دوں گی. کچھ لوگوں نے مجھے کر کے بھی بھیجے ہیں، میں چیک نہیں کر پائی کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. آلریڈی مجھے 45 ٹیسٹ چیک کرنے ہوتے ہیں ہر ہفتے. آپ سوچیں کتنی مشکل ہے نا. اس لیے میں نے نہیں بھیجا استاذہ. ہاں آپ نہ بھیجیں، میں آپ کو کی بھیج دوں گی. ٹھیک ہے، مجھے نہ بھیجیں، میرے پاس کھولنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. جی تو جو میں کر رہی ہوں آلریڈی کر رہی ہوں، بس وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ ایڈوانس لیول پہ، آپ کو اتنی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کا میں آپ کو کی بھیج دوں گی. آپ دیکھیے کہاں آپ کی غلطی ہے. کوئی اگر کنسرن ہو، کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، نوٹ کر لینا کہ اچھا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اس ڈاؤٹ کو ضرور نکالنا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ وہی ہے، خیر. میں ابھی بھیج دیتی ہوں. میں بھیجنے والی تھی، پھر میں نے کہا ذرا فیڈ بیک لے لوں. جی ٹھیک اوکے، ہے. اللہ حافظ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر استاذہ. وعلیکم السلام، آمین.